سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. محترم سامعین و ناظرین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنی موٹیویشنل کورس کے حوالے سے الحمدللہ پوزیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج ہمارا یہ لیکچر نمبر 10 ہے میرے محترم، 10واں لیکچر ہے اس حوالے سے الحمدللہ. اور جس اقدام پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ اقدام نمبر 8 تھا، اور وہ تھا کامیاب عمل کے شرائط. کامیاب عمل کے شرائط سب سے پہلے الحمدللہ بتا دیا آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کی تعلیم دی ہے. جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھے مخاطب کیا تو فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان. یہ اجتماعی خطاب ہے، اول مؤمن. اسی طریقے سے فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، all mankind. اسی طریقے سے کہا گیا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. تمام اجتماعی خطاب ہے، ہول. اسی طریقے سے یا بنی اسرائیل، اے خانہ بدوشوں کی اولاد، all mankind. خطاب جب کہا گیا اجتماعیت کا پیغام دینے کے لیے، خطاب اجتماعی ہے. مگر یہاں تو مسئلہ ہے میرے محترم، خطاب اجتماعی ہے مگر کوسچننگ انڈیویژول ہوگی. جی میرے محترم، لائبلٹی انڈیویژول ہے اور باقاعدہ معاملات کا فیصلہ انڈیویژول ہوگا، اجتماعی شکل میں نہیں ہوگا میرے محترم. اسی میں الحمدللہ یہاں اس پوائنٹ میں آپ کو کیا سمجھایا گیا میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہر ذرہ ذرہ اپنی جگہ امپورٹنس رکھتا ہے. جی اگر ایک ذرہ بھی کم ہو جائے گا کل میں تو وہ کل انکمپلیٹ ہے میرے محترم. تو یہاں باقاعدہ ہر فرد کی اہمیت کو بتایا گیا. جی یہ کوئی نہ سمجھے میرے محترم، یہاں اصل میں کیا مقصد تھا، یہاں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے کہ خود غرضی اور سیلفشنس کو ختم کیا جائے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اکیلا سب کچھ کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتے آپ اکیلا سب کچھ. بتایا آپ کو الحمدللہ اللہ رب العزت والجلال نے ہر انسان کو ایک ایسی صلاحیت
اور ایک ایسا ہنر عطا کیا ہے جو دوسرے انسان کو عطا نہیں کیا. تو آپ سمجھ لیجئے میرے محترم، جو ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں جاہل ہے، فلاں جاہل ہے، کیوں میرے محترم؟ ہرگز نہیں. وہ اپنے فیلڈ میں بہت بڑا ماسٹر ہے. میں جاہل ہوں یقیناً، مجھے ایک فیلڈ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیت عطا کر دی بس. باقی ماشاءاللہ ہزاروں پروفیشنل ہیں اس دنیا میں، ہزاروں ہنر ہیں اس دنیا میں، اب تو لاکھوں ہو گئے. تو پھر میں تو ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تو میں جاہل ہوں اس کی نظر میں. میں جس کو جاہل کہہ رہا ہوں بیچارے کو، وہ اپنی فیلڈ کا ماسٹر ہے، میں جاہل ہوں اس کے سامنے میرے محترم. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا کہ یہ جو پراؤڈ ہونا ہے اور تکبر اور غرور کا مسئلہ ہے، کیوں؟ آپ صرف ایک چیز میں مہارت رکھتے ہیں، وہ بھی تھوڑی بہت، صرف ایک چیز میں. آپ کہاں سے اپنے آپ کو عقل کل کہنا شروع کر دیا آپ نے؟ کہاں صاحب؟ عقل کل تو میرے ہو ہی نہیں سکتے آپ اپنی فیلڈ کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. جی آپ صرف اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں میرے محترم. اسی نے ہمیشہ یاد رکھے. اب دیکھیے جی، ایک واحد ہستی میرے محترم، وہ ہے امام الانبیاء سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ ہیں تمام علوم کا سر چشمہ، آپ ہیں صرف. جی آپ کو کہا گیا الامی، تمام بنیاد اور سورس، تمام علوم کا سر چشمہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں بس، اور کوئی نہیں ان کے بعد، نہ ان سے پہلے میرے محترم. بس تمام انسانوں کو اللہ تعالی نے ایک ایک صلاحیت سے ایک ایک صلاحیت میں تھوڑا سا عبور عطا کر دیا. یہ ہم انشاءاللہ اس کو اب مزید واضح کریں گے. جی پلیز پڑھی ماریے، بسم اللہ. تیسرا عنصر بہترین طریقے سے انجام دینا. کامیاب عمل کے لیے تیسرا عنصر کاملیت، پرفیکشن ہے، یعنی بہترین طریقے سے اس عمل کو انجام دینا. پرفیکشن کو دو مختلف زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ذاتی اور دوسرا بیرونی. ذاتی سے مراد وہ پرفیکشن ہے جو انسان اپنے پیشے کی تعلیم کے ذریعے حاصل کرتا ہے، کیونکہ اگر پیشے کی صحیح تعلیم حاصل نہیں کی جاتی تو یقیناً اس کی فراہمی میں کمزوری پائی جائے گی. بالعموم ہمارے ہاں پیشہ ورانہ مہارت کو اختیار نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر انسان ہر فن مولا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہ منفی سوچ کا نتیجہ ہے. مثبت سوچ مجھے اپنے پیشے پر توجہ دینا اور اس کے حوالے سے باخبر رہنا سکھاتی ہے. دوسرا زاویہ بیرونی ہے، یعنی اپنے اور معاشرے کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے شوق و ذوق کے ساتھ کام کرنا، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ کام بہترین طریقے سے انجام پذیر ہوگا. آج کے معاشرے میں جہاں مناسب و مکمل تعلیم اور پیشہ ورانہ مہارت کا فقدان ہے، وہاں بیرونی اثرات کا بھی فقدان ہے، کیونکہ بیرونی اثرات مشروط ہیں ذاتی کاملیت سے. یہی وہ ذریعہ ہے جس سے کام کامل طور پر انجام دیے جا سکتے ہیں، جو کہ کامیابی کے حصول کا ذریعہ ہے، جس کے بہترین اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہوں گے. فطری طور پر انسان کمال اور بہترین کا متلاشی ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اسے ملے وہ بہتر نہیں بلکہ سب سے بہتر ہو. قابل تحسین بات یہ ہے کہ کاموں کو بہترین طریقے سے انجام دینا اس میں مثبت سوچ کو تسکین دیتی ہے. اسی لیے وہ اس کردار کے حامل لوگوں کو سراہتا اور حوصلہ دیتا ہے. کاملیت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کامیابی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، جس سے اس کے کام میں نکھار پیدا ہوتا ہے. یہاں دیکھیے اللہ رب العزت والجلال نے ضابطہ بتا دیا ہمیں میرے محترم. جی
یہ آیت ہے سورہ النساء کی، جس کو غلط طریقے سے ترجمہ کیا گیا جی، اور اس کا مقصد وہی تھا۔ ابھی آپ انشاءاللہ عربی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ ریلی، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس مبارک آیت کو ضرور اس کا روٹ ورڈ نکالیے بس۔ الحمدللہ جب یہی آپ کو بتایا جا رہا ہے نا صاحب کہ ہر عربی کا لفظ ہے تو اس کا روٹ ورڈ ہوگا جی، یہ اس کا جی جذر الکلمہ کہاں سے نکلا ہے یہ لفظ، ختم لے آتے ہیں میرے محترم۔ یہ دیکھیے قرآن کریم نے ہمیں کیا تعلیم دی تھی اس مسئلے کو کامیاب عمل کے تیسرا راز کیا تھا میرے محترم؟ پرفیکشن جی، اور پرفیکشن کے دو باتیں بتا دیں۔ نمبر ایک، آپ تعلیم حاصل کریے اس چیز کی، جس فیلڈ میں آپ پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی پروپر تعلیم حاصل کیجئے میرے محترم۔ پھر جب آپ پروپر تعلیم حاصل کریں گے تبھی تو آپ پروپر پرفیکشن کی طرف جا سکیں گے جی۔ اور پھر میرے محترم دوسری بات کیا تھی؟ جب معاشرہ ایسا بنے گا تو یہاں قرآن نے دیکھی تعلیم کیا دی، دو آیتیں آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر ایک آیت یہ دیکھیں صاحب، یہ آیت نمبر الحمدللہ 59 النساء کی 59، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو آپ سب اللہ تعالیٰ کی، اور اطاعت کریں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جی۔ کہیں بھی انشاءاللہ بھی کتاب لکھ رہا ہوں الحمدللہ سیرت مبارکہ کے حوالے سے، آپ کی دعا چاہیے انشاءاللہ۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے ساتھ اپنے آپ کو جوائن نہیں کیا، کبھی نہیں۔ کسی نبی کی نہیں کہا گیا کہ میری اطاعت کریں اور میرے رسول کی اطاعت کریں، پورا قرآن پڑھتے چلے جائیے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے میرے محترم۔ اور بہت خصوصیات ہیں جو لکھ رہا ہوں انشاءاللہ بھی تعالی آپ کے لیے جی، سوائے میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے بارہا اپنے حبیب کو اپنے ساتھ جوائن کر کے بیان کیا ہے بے شمار مقامات میں جی میرے محترم، ان میں سے ایک یہ بھی ہے بارہا۔ تو فرمایا اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کریں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب تیسری بات آ گئی اولی الامر منکم و اولی الامر منکم، ٹھیک ہے صاحب؟ اچھا، اب اولی الامر کا کیا مطلب ہے میرے محترم؟ اولی والے، اولی والے ہیں، آرام سے دیکھ لیجئے۔ الامر کا مطلب معاملہ، منکم آپ میں سے، اب میرے محترم جو صاحب معاملہ ہیں، کیا مطلب؟ جو آپ کے کنسرن لوگ ہیں ہر فیلڈ کے۔ اب اس کو ہمارے مسلمانوں نے اس کا ترجمہ کیا اولی الامر اپنے حاکموں اور بادشاہوں کی بات مانو۔ کہاں لکھا ہے میرے محترم؟ اولی الامر کا مطلب حاکم اور بادشاہ کب سے ہو گیا؟ یہ دیکھیں کس طریقے سے قرآن کا غلط مطلب نکالا گیا، ٹویسٹ کیا گیا جی۔ اور یہاں اطیعوا کا تذکرہ بھی نہیں ہے، نہ میرے محترم بات مکمل ہو گئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بس پورے قرآن میں پڑھتے چلے جائیے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ انہی دو باتوں کا مطالبہ فرماتے ہیں، تو ختم۔ یہ وَأُولِي الْأَمْرِ جو ہے واو، یہ واو عطف نہیں ہے میرے محترم، یہ واو استئناف ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے جی۔ مگر مسلمانوں نے اس کو جب چاہا بہرحال اس کو واو عطف قرار دے دے اور کہا کہ صاحب اطاعت کریے اللہ تعالیٰ کی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بادشاہوں کی اور حکمرانوں کی۔ کہاں سے میرے محترم؟ یعنی آپ نے بادشاہ اور حکمرانوں کو اللہ اور رسول کے برابر بنا دیا؟ جی بالکل، جتنے بھی آج آپ کے سامنے حکمران مسلمان ہیں ماشاءاللہ، ہمیشہ سے جی پہلے صدی سے یہی اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ ہم کو تو اللہ نے چنا ہے، ہم اللہ کا خلیفہ ہیں، ہم اللہ کے برابر ہیں، اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں میرے محترم۔ دیکھا آپ نے؟
اولی الامر کا مطلب میرے محترم، کون سی عربی زبان میں اولی الامر کا مطلب حاکم اور بادشاہ ہے؟ کون سی عربی زبان میں میرے محترم؟ کون سی؟ بہرحال تو اولی الامر کا مطلب میرے محترم جو صاحب معاملہ ہے. آئیے الحمدللہ تفسیر قرآن بالقرآن کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولی الامر کہاں استعمال کیا. یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن. بس آئیے میرے محترم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. الحمدللہ زیادہ دور ہم نے نہیں جانا پڑے گا. دیکھیے کلیئر بات آ جائے گی الحمدللہ. یہ آیت نمبر ہے 83، کوٹ کر لیجئے اور اس کو ضرور آپ دیکھیے گا میرے محترم. ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، یس یقیناً حرف آخر نہیں ہوں میرے محترم، انسان ہوں، غلط کہہ سکتا ہوں. ضرور آپ کراس چیکنگ کریں، ضرور کریں میرے محترم. جی ہم کبھی نہیں کہتے کہ حرف آخر آنکھ بند کر مان لیجیے اعوذ باللہ، نیور. آپ کو حوالہ دے دیا کہ آپ اس کو پڑھیے، اس کا روٹ ورڈ نکالیے، سمجھیے. اب آپ دیکھیے آیت نمبر 83، اس کو سمجھ لیتے ہیں. وہاں آگئے نا اولی الامر، آیت نمبر 59 میں آ گیا اولی الامر. وہی اولی الامر یہاں آ رہا ہے 83 میں، وہی لفظ میرے محترم ہو بہو. تو یا تو پھر یہ بھی کہی کہ یہاں بھی مراد حکمران اور بادشاہ ہیں، آیت نمبر 83 میں ہی کہیے، یہاں نہیں کہتے میرے محترم. کچھ لوگ کہتے ہیں بہرحال. جی اب آیت کیا ہے دیکھ لیجیے. فرمایا میرے محترم وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اللہ اکبر. شروعات کہاں سے ہو رہی؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. فرمایا جب ان کے پاس کوئی امر، یہ دیکھیے امر یعنی کوئی بات، کوئی معاملہ آ گیا نا. امر کا مطلب بات یا معاملہ. جب ان کے پاس کوئی بات یا کوئی معاملہ آتا ہے، جی وہ امن کا معاملہ ہو، امن کی بات ہو یا خوف کی کوئی بات ہو، فرمایا کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اذاعوا به، اس کو اناؤنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک، اب یہاں سلوشن دیا جا رہا ہے. فرمایا اگر وہ ایسا کرتے تو بہتر ہوتا. فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ. یہ دیکھیں یہاں إِلَى اللہ نہیں آ رہا. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر اس کو واپس لیا تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وَإِلَى اور طرف کن کے؟ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، جو ان میں سے صاحب معاملہ ہیں. جی صاحب معاملہ کیا مطلب میرے محترم؟ جیسے میں نے کہا جو اپنے فیلڈ کے کنسنٹ لوگ ہیں. یہ قرآن کی تعلیم تھی میرے محترم. تعلیم کس سے لیجیے؟ اگر آپ نے حکمت اور طب سیکھنی ہے تو صاحب آپ جائیے ڈاکٹرز اور حکماء کے بعد اس سے سیکھیے، یہ ہے پراپر طریقہ. انجینئرنگ سیکھنی ہے، جی جائیے انجینئر لوگوں کے پاس جائیے. آپ نے بینکنگ سیکھنی ہے تو جائیے صاحب اس کے الگ لوگ ہیں. آپ نے جی کیمسٹری کے حوالے سے آگے بڑھنا ہے، جی اس کے الگ لوگ ہیں پڑھانے والے. فزکس والے الگ لوگ ہیں، میتھ کے الگ لوگ ہیں. آپ آرٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں اس کے الگ لوگ ہیں. آپ اردو ادب کی طرف جانا چاہتے ہیں اس کے الگ لوگ ہیں. دنیا میں ہزاروں فیلڈ ہیں. جی آپ کچھ کاروبار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں صاحب اس کی الگ فیلڈ ہے، الگ فیکلٹی ہے اس کی، ہے نا میرے موت. یہ ہے قرآن کی تعلیم. مگر دیکھیے اس کو ختم کیا گیا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں کو بات لے گئے میرے محترم. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا، میں نے کہا نا آپ کو کہ اور راؤنڈر بن گئے ہمارے مسلمان. یہ مصیبت ہو گئی صاحب، اور راؤنڈر. آپ دیکھیے باہر کے معاشرے میرے محترم کوئی اپنے آپ کو اور راؤنڈر نہیں کہتا. ہر کوئی کہتا ہے کہ صاحب میرا یہ پروفیشنل ہے، بس یہ میرا پروفیشنل ہے، میں صرف اس فیلڈ میں کام کرتا ہوں الحمدللہ. اس کے زیادہ آگے وہ نہیں جاتے میرے محترم.
مگر ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہر مسلمان سب کچھ جانتا ہے، اس کو حق ہے. جی ارے صاحب آپ کی فیل کچھ اور ہے، مگر ماشاءاللہ ہمارا ہر مسلمان سیاسی تبصرے کر رہا ہے، بھلے اس کو سیاست کا علم نہ ہو. ہر مسلمان دینی تبصرے کر رہا ہے اگرچہ اس کے پاس دین کا علم نہ ہو، اور راؤنڈر ہے نا صاحب. جی حکمت کے بارے میں بھی ماشاءاللہ سبھی گفتگو کرتے ہیں میرے محترم. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے میڈیکلی، اگر مجھ سے کوئی کہے کہ صاحب سر مجھے کھانسی ہو رہی ہے، تو میں کہوں I'm sorry میرے بیٹے، میری فیل نہیں ہے، آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع کر لیجیے. ٹھیک ہے، نو پرابلم، کیا حرج ہے؟ کوئی مجھ سے آ کے کہے کہ سر میرے سر میں درد ہوتا ہے، سر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں میرے بیٹے. میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، جی سب آپ رجوع کریں، جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں آپ اس طرف جائیے، کوئی مشکل نہیں تھی. ہمارے ہاں ریلی میرے محترم آپ دیکھیے، بہرحال ایک حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، جتنا بھی بگاڑ آج ہوا ہمارے ہاں، یہ جو 100 سال گزرے ہیں ہمارے مسلمانوں کے، اس میں یہی ہوا میرے محترم. ایک انسان الحمدللہ ایک اسکالر کی شکل میں ابھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کی تعلیم دیتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں میرے محترم. ان کی ایک فیل ہوتی ہے، مگر بعد میں اس سے کہا جاتا ہے اب آپ اور راؤنڈر بن گئے، اب آپ فتویٰ دینے بھی شروع کر دیجئے ہر لحاظ سے. بس ان کو فتوے پہ لاتے ہیں میرے محترم، پھر ان سے ایسے کوئی فتویٰ دلاتے ہیں جس کے بعد ان کو بین کر دیا جاتا ہے اور ان کے تمام ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیا جاتا ہے. اگر وہ اپنی فیلڈ میں صرف رہتے میرے محترم، ان سے کہتے کہ صاحب میرا کام نہیں ہے، میری بس یہ فیلڈ ہے، مجھے اس میں کام کرنے دیجئے نا صاحب. ماشاءاللہ فتوے مفتی حضرات تو ہر پتھر کے نیچے ایک مفتی موجود ہے الحمدللہ. ریلی فتوی مفتی کو کمی تو نہیں ہے اس دنیا میں میرے الحمدللہ، مگر جو کام آپ کر رہے تھے مثال کے طور پر اس کی کمی تھی دنیا میں. مگر وہی دیکھیے لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں اور لوگوں کو اعوذ باللہ غلط طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسی لیے میرے محترم بتا دیا کہ پرفیکشن سب سے پہلے تعلیم تو حاصل کر لیجئے پروپر. آج آپ دیکھ لیجئے، آج میرے محترم ہر سیٹ پہ وہ انسان بیٹھا ہے جو ڈیزرو نہیں کرتا، جو جانتا ہی نہیں اس کے بارے میں میرے محترم. اچھا، اب ایک اور بات آپ کے لیے مزید، یہ 2 دفعہ قرآن کریم میں آتی ہے الحمدللہ. سورہ انبیاء کی طرف آتے ہیں میرے محترم. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 ہے اور آیت نمبر 7 ہے. تو 21 کے 7 یہ دیکھیے، یہ ہمیں تعلیم دیا، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ پوچھ لیا کریں اہل ذکر سے. اہل ذکر سے مراد کیا ہے میرے محترم؟ ذکر سے مراد قرآن میں ذکر سے مراد قرآن ہی ہے. سورہ ہجر میرے محترم سورہ نمبر 14 ہے اور آیت نمبر 9 ہے اتفاق سے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، قرآن کریم کے مبارک ناموں سے جیسے الفرقان ہیں، جی جس طریقے سے الحمدللہ نور ہے، ہدن ہے، اسی طریقے سے الذکر ہے. تو الذکر سے مراد اہل القرآن، اور اہل القرآن سے کون مراد ہے میرے محترم؟ یقیناً سب سے پہلے مراد میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بہر کے پیغام یہ دینا ہے، بتا دیا گیا کہ اگر آپ کوئی چیز نہیں جانتے تو ان سے پوچھئے جو صاحب معاملہ ہیں، خلاص کلیئر ہو جائے گا الحمدللہ. اگر اس کا اہتمام کیا جاتا میرے محترم اور ہم ایک دوسرے کے پروفیشنل کا احترام کرتے اور ایک دوسرے کے پروفیشنل کو عزت دیتے اور اپنی لمیٹیشن ہم بتا دیتے کہ صاحب یہ میری فیل ہے، یہ آپ کے فیل ہے، یہ ان کے فیل ہے، ختم.
یہ جھگڑا نہ ہوتا میرے محترم. مگر ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ سبھی آل راؤنڈر ہیں، کوئی پیمانہ نہیں میرے محترم. ریلی کسی چیز کا کوئی پیمانہ نہیں مسلمانوں میں، افسوس کے بعد. جی حاکم کون بنے گا اس کا بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے. بس جس کے پاس پاور ہے، جو ظلم کر سکتا ہے، جو قتل و غارت گری کر سکتا ہے، وہ حاکم بن جائے گا. کوئی پیمانہ نہیں کسی چیز کا، افسوس کے ساتھ میرے محترم. مگر کامیاب عمل اس لیے دیکھیں کامیاب نہیں ہو رہے نا کام. لا حول ولا قوة الا باللہ. کامیاب نہیں ہو رہے عمل کیونکہ پرفیکٹ طریقے سے نہیں ہو رہے میرے محترم. ہر انسان وہ کام کر رہا ہے جو وہ جانتا نہیں ہے، بس زبردستی کر رہا ہے، بس ایسے ہی کر رہا ہے. کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، جو چاہیں کریں میرے محترم. اور اگر کچھ کہو تو اور راؤنڈر ہیں ہم صاحب، اور راؤنڈر ہیں. کہیں دنیا میں یہ نہیں ملتا میرے محترم سوائے ہم مسلمانوں. یہی ہماری تربیت کی گئی ہے. جی اب ایک مسلمان کو اللہ تعالی نے اگر تھوڑی سی اگر عربی کی تھوڑی سی سوجھ بوجھ دی، اب وہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث بھی کہیں گے، شیخ القرآن بھی کہیں گے، اب وہ ماشاءاللہ مفتی اعظم بھی بن جائیں گے، سب کچھ بنتے چلے جائیں گے. ارے صاحب احتیاط کیجئے. ابھی آپ نے کیا پڑھا ہے، کیا ہے آپ کے پاس نالج؟ اب آپ نے لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ یہ بدعتی، یہ کافر، یہ مشرک، یہ جہنمی. یہ اچھا لگتا ہے، اللہ معاف فرمائے. بہرحال میرے محترم یہ قرآن کی تعلیم تھی کہ پہلے ہر چیز کو پرفیکٹ طریقے سے کیا جائے، اور ہر ایک کو سب سے پہلے پروپر تعلیم حاصل کریے میرے محترم اس فیلڈ کی، بس. اور پھر معاشرے میں آئیے. تو یہ 3 شرائط میں نے بتائے تھے آپ کو میرے محترم. کوئی بھی کامیاب عمل، کوئی بھی اگر آپ سکسیسفل عمل کرنا چاہتے ہیں، اس میں 3 شرائط ہیں. نمبر 1 مفادات کو، بینیفٹ کو رکھیے سامنے. اور آپ کو بتایا کچھ مفادات، یہ کتاب میں نہیں لکھا، آپ کو بتایا تھا کچھ مفادات غیبی مفادات ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے چاہیے، مد نظر رکھیے. جی دنیا کے مفادات بھی کوئی حرج نہیں، اور اس کام کو دلچسپی سے کیجئے، شوق و ذوق سے کیجئے. اور بتایا تھا آپ کو کہ آج میں قرآن سے کیوں دور ہوں، اس لیے کہ جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں شوق و ذوق سے نہیں پڑھتا. کیوں؟ میں نفسیاتی طور پر انوالو نہیں ہوتا قرآن کے ساتھ، نہیں سمجھ رہا میں قرآن میں کیا لکھا ہے، نہیں سمجھ رہا، اس لیے میں قرآن کو نہیں پڑھتا. دیکھا آپ نے ہمیں کیوں انگلش سکھائی جاتی ہے میرے محترم، کیوں انگلش سکھائی جاتی ہے؟ تاکہ ہم نیوز پیپر انگلش کا پڑھ سکیں. 12 سال پڑھنے کے بعد یا 14 ایئرس کے بعد اس قابل ہو جاؤں کہ انگلش ٹیکسٹ پڑھ سکوں، ہلکا پھلکا ایسا. تو عربی زبان کیوں نہیں سکھائی گئی میرے محترم؟ سوچئے. بیکوز میں نفسیاتی طور پر میرے محترم میں اس ٹیکسٹ کو یقیناً پسند کرنا، میں یقیناً اس ٹیکسٹ کو پڑھنا پسند نہیں کروں گا جس کے ساتھ میں انوالو نہیں ہوتا ایموشنلی، کیفیات. اور وہ کب ہوگا؟ جب میں سمجھوں گا. تو یقیناً میرے محترم آج جو قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، تبھی تو ہمارے ویسٹ کا معاشرہ یہ ہم پر مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان عجیب لوگ ہیں، ایک ایسی کتاب کو زندگی بھر پڑھتے ہیں جس کا مطلب وہ نہیں سمجھتے. جی یہ اعتراض وہاں اس معاشرے سے ہماری طرف آ رہا ہے کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے میرے محترم. بس ہم کہتے ہیں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی اس میں، اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے میرے محترم. تو کامیاب عمل، کسی بھی کامیاب عمل کے لیے میرے محترم پرفیکٹ طریقے سے پروفیشنلی اس کام کا علم ہونا میرے پاس، اس کی پروپر تعلیم ہونا میرے پاس، اور اس کو پروپر طریقے سے آگے پہنچانا.
جی پلیز آگے پڑھتے ہیں، بسم اللہ۔ اقدام نمبر 9، تمام منفی جذبات سے دور رہنا، کیونکہ وہ تمام جسمانی بیماریوں کا سبب ہیں۔ عناصر: نمبر 1 نفرت کرنا، نمبر 2 بغض و کینہ رکھنا، نمبر 3 حسد کرنا، نمبر 4 انسانی جسم سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے، اگر سوچ اور جسم مختلف ہوں گے تو جسم کو مخالف سمت میں عمل کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ نمبر 5 منفی جذبات خطرناک جسمانی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6 مثبت سوچ بنانے کا عملی طریقہ لوگوں سے محبت کرنا اور ان کے مقام و مرتبے پر خوش ہونا اور اپنی نعمتوں کو شمار کرتے رہنا۔ اصل میں نے یہاں اقدام نمبر 9 میں پھر دوبارہ میں اس طرف آیا ہوں بیکوز ہم نے ان باتوں کا تذکرہ کیا تھا مگر سرسری انداز میں، ہلکے پھلکے انداز میں۔ اب میں نے الحمدللہ 5 عناصر یہاں بتائے، ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ آپ کو بتائیں گے، تاکہ میرے محترم جو قرآن کا اسلوب ہے میرے محترم، دیکھیے جی اللہ رب العزت والجلال نے میرے محترم جی جب اللہ تعالیٰ نے برے اعمالوں کا تذکرہ کیا، کیوں میرے محترم؟ آگاہ کرنے کے لیے ہمیں جی الحمدللہ جو 10 اعمال ہیں، جی 10 اعمال جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام اعمال قرار دیا، کسی کو نہیں پتا اس کے بارے میں، ریلی میرے محترم، بس سب کو یہ ضرور پتا ہے میرے محترم کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے، بس یہ سب کو پتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ بھائی 10 حرام اعمال بھی ہیں، نہیں پتا میرے محترم جی اس کو نہ اس کا تذکرہ کبھی کیا جاتا ہے، مشکل ہو جائے گی میرے محترم، اس لیے کہ سب سے پہلے پھر خود کہنے والے اس کی زد میں آتا ہے نا۔ سورہ الانعام ہے میرے محترم، سورہ الانعام سورہ نمبر 6 ہے اور آیت نمبر ہے 54 ہے غالباً، جی نہیں معذرت یہ 51 ہے، 51 ہے اور 52 ہے میرے محترم، اور 153، 151 اور 152 اور 153، 10 حرام اعمال کا تذکرہ کیا اور فرمایا کتنا پیارا انداز ہے، اور وہاں بھی میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان بٹوین لایا جا رہا ہے، جب فرمایا جا رہا ہے قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو فرما سکتے تھے یا ایوہ الناس، لوگوں کو مخاطب کرتے ڈائریکٹ، یا چلیے صاحب یا ایوہ الذین آمنوا فرما دیتے، مگر یہاں میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، ان کے وسیلے سے ہم کو مخاطب کیا گیا۔ قل میرے محترم قرآن کریم میں 332 مقامات میں آیا ہے، جی 332 مقامات میں اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے، ان کے توسط سے ہم کو مخاطب فرمایا ہے، قرآن میں ہے میرے محترم، یہ دیکھیے آیت نمبر 151، قل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تعالو آئیے آپ سب لوگ، کس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ اپنے نبی کی طرف، جی تعالو اپنے نبی کی طرف آ جائیے، میرے نبی کی طرف، پھر فرمایا اتلو، اب پھر دیکھیں اتلو میں پڑھ کر سناتا ہوں، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں آپ کے رب ذوالجلال نے آپ پہ کیا کیا اعمال حرام قرار دیے ہیں۔ 10 اعمالوں کا تذکرہ کیا ہے میرے محترم، جی واضح الفاظوں میں، مقصد کیا تھا؟ بتانا یہ ہے کیوں تذکرہ کیا، یہ محبت کا مظہر ہے، جی
کون میرے محترم مجھ سے کہے گا کہ آپ فلاں راستے سے مت جائیے، وہاں روڈ خراب ہے، ٹوٹا ہوا ہے، گڈھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ گاڑی خراب ہو جائے گی، ڈسٹرب ہو جائے گی؟ کون مجھے آگاہ کرے گا کہ غلط ٹریک پہ مت جائیے؟ کون؟ محبت کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے میرے محترم۔ جی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روکا گیا، نہیں صاحب، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے۔ اور آج الحمدللہ سائنس نے ثابت کر دیا کہ جب آپ کو روکا گیا بدگمانی سے، جب آپ کو روکا گیا جھوٹ سے، جب آپ کو روکا گیا غیبت سے، جب آپ کو روکا گیا چغلی سے، جب آپ کو روکا گیا طاق میں لگنے سے، کیوں تھا؟ تاکہ آپ کو فزیکلی بیماریاں لاحق نہ ہو جائیں، آپ کے فیور میں، آپ کی محبت میں نا بتا دے کہ یہ ٹریک خطرناک ٹریک ہے، مت چلیے اس کے اوپر، نقصان دہ ہے آپ کے لیے۔ تو آپ سمجھ گئے میرے محترم، یہ جو ہم اب یہاں تذکرہ کر رہے ہیں ڈیٹیل ان کا میرے محترم، کیوں؟ تاکہ یہ ایک محبت کا مظہر ہو، اس سے پھر الحمدللہ ہماری مثبت سوچ اور بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ وہی کمپیریزن دینا مقصود ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خیر کے مقابلے میں اگر شر کا تذکرہ کیا تو اصل میں شر کا تذکرہ مقصود نہیں تھا، خیر کو مزید فوکس کرنا تھا۔ جی اور خیر کو مزید فوکس کرنے کے لیے بتانا تھا کہ یہ شر کتنا اندھیرا ہے، اس کے اندر کتنی ظلمتوں سے بھرا ہوا ہے یہ شر۔ تو یہ محبت کا مظہر تھا میرے محترم۔ الحمدللہ یہ تمام محبت کے مظاہر انشاءاللہ ہماری نئی کتاب میں آ رہے ہیں انشاءاللہ، جو انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ اسی طریقے سے آپ کو پڑھائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے چلیے شروع کرتے ہیں بیٹا، بسم اللہ۔ پہلا عنصر نفرت کرنا۔ فطری طور پر انسان محبت کرنے والا ہے۔ محبت کا مطلب لوگوں کے لیے خیر خواہی، خوشی، سعادت مندی، راحت و سکون، کامیابی و کامرانی کے جذبات رکھنا، بلکہ اقدامات کے ذریعے ان کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اس کے بالکل برعکس نفرت کا جذبہ ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ نفرت خود ساختہ منفی جذبہ ہے، یعنی جو لوگوں سے نفرت کرنا شروع کرتا ہے اس کے نتیجے میں وہ انہیں برا کہتا ہے، جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ منفی جذبہ شخصیت کی کمزوری کی دلالت دیتا ہے، یعنی یہ انسان خود اعتمادی سے محروم ہے، اپنی صلاحیتوں کو صحیح انداز سے بروئے کار نہیں لا رہا، دہرے معیار کو اختیار کیے ہوئے ہے، اسی لیے وہ پیچیدگی کا شکار ہوتا چلا گیا۔ اسی لیے وہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے نفرت کا سہارا لیتا ہے، کیونکہ اسے اس جذبے سے تسکین مل رہی ہوتی ہے کہ وہ کچھ تو کر رہا ہے۔ یہی منفی سوچ کی سنگین ترین عکاسی ہے، جس میں انسان عمل پر ہی اکتفا کرتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ صحیح ہے یا غلط۔ نفرت کا جذبہ بھی یقینی اور بے قراری کا سبب ہے۔ مشاہدہ بتاتا ہے کہ نفرت کرنے والے انسان کا کوئی بھی اقدام صحیح سمت میں نہیں ہوتا، یعنی اس کا ہر قول و عمل بے مقصد اور بے فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اذیت و تکلیف کا بھی باعث ہو جاتا ہے۔ میری محترم دیکھیے بہت بڑی بات اللہ تعالی فرما رہے ہیں ادھر، جو سورہ الحجرات میں ہمارے ساتھ آئی ہے، جب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اجتنبوا، اجتناب کریے، کثیراً بہت سارے، من الظن بہت ساری بدگمانی سے اجتناب کیجیے۔ بدگمانی کیا ہے؟ منفی سوچ، نیگیٹو اپروچ۔ اب میرے محترم سوال یہ ہے کہ یہ منفی سوچ کہاں سے؟ خود انسان میرے محترم، جی منفی سوچ کا آغاز خود انسان اپنی طرف سے کرتا ہے۔ وہ ازیوم کرنا شروع کرتا ہے، وہ ایسا سوچنا شروع کرتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے بغض رکھتا ہے،
سامنے والا مجھے پسند نہیں کرتا، سامنے والا میرا خیال نہیں کرتا، سامنے والا مجھے کمتر سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ خود اپنا خود ساختہ اس کا تجزیہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے تبصرے ہیں خیر کے ساتھ، ماشاءاللہ ہمارے لوگ تبصرے کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ تبصرہ جو کیا جاتا ہے اس کے کیا حقیقت ہے؟ اس تبصرے کی جھوٹ ہے نا میرے محترم جی، جھوٹ بولنے کا ایک محترم طریقہ سکھا دیا ہے جی جرنلسٹ لوگوں نے اور صحافت نے اور میڈیا نے۔ جھوٹ ہے نا میرے محترم، جھوٹ ہے۔ آپ نے جیسے بات کو سمجھا، آپ کو کیا پتا بات کیا ہے اصل؟ آپ نے تو ماشاءاللہ بس ایک زاویے سے سمجھا جو آپ کا زاویہ ہے۔ آپ چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں خیر کے ساتھ، اس کے مطابق آپ نے تجزیہ لکھ دیا اپنا۔ غلط ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے یقیناً۔ دیکھیے ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تجزیہ کرنے کا مطلب قرآنی اصطلاح میں غیبت کرنا ہے، جو کہ حرام عمل ہے جی، یہ غیبت کرنا ہے، حرام عمل۔ مگر حرام عمل کو ماشاءاللہ ایک نیا نام دے دیا گیا، تجزیہ کرنا، تبصرے کرنا۔ تو صاحب تبصرہ اور تجزیے میں اور غیبت کرنے میں کیا ہے؟ ایک ہی تو بات ہے۔ ایک نیا لفظ، ایک نیا اصطلاح، ایک نئی ٹرمز ہم لیا ہے۔ جس طریقے سے دیکھ میرے محترم قرآن نے بتا دیا تھا میرے محترم سورہ ہمزہ میں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس کے لیے جو حمز اللمز، جو لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، اشارے بازی کرتا ہے یا ہاتھوں سے کرتا ہے۔ اور سورہ حجرات میں آ گیا تھا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القابوں سے مت بلایا کرو۔ آج ماشاءاللہ ہمارے ہاں اردو ادب میں ایک باب بن گیا طنز کرنا، طنز و مزاح۔ طنز و مزاح حرام عمل ہے میرے محترم، حرام عمل جی، قرآن نے اس کو حرام عمل قرار دیا ہے، حرام۔ آج ماشاءاللہ اس پہ ایوارڈ ملتا ہے لوگوں کے ساتھ، فلاں صاحب تو کیا طنز مارتے ہیں صاحب، کیا صاحب فلاں صاحب کے کیا جملے ہوتے ہیں۔ طنز حرام عمل کر رہے ہیں، اور پورا معاشرہ ان کو تالیے سے نواز رہا ہے، بڑے بڑے القابوں اور ایوارڈ سے نواز رہا ہے۔ سب پیمانہ بدل گیا میرے محترم۔ غیبت بھی میرے محترم ہمارے مسلمانوں نے جائز قرار دی تھی نا جی جی، ہمارے مسلمانوں نے کہا کہ صاحب آپ بدعتی کی غیبت کر سکتے ہیں، بدعتی کی غیبت کر سکتے ہیں۔ تو صاحب پھر بدعتی کون ہے؟ بھائی میرے نظر میں آپ بدعتی ہیں، آپ کی نظر میں میں بدعتی ہوں، تو ہو گیا نا حرام عمل شروع جی جی۔ مسلمانوں نے جو ماشاءاللہ حدیثیں لکھی ہیں، اس کی انہوں نے اس سے پہلے ایک علم الرجال لکھا جی جی جی، جن راویوں سے حدیث ہم تک پہنچی ہے جی، اس میں سب سے زیادہ 9 طبقات ہیں، 9 فلان ان فلان، 9 لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بہرحال زیادہ تر حدیثوں میں 9 ہے، اور اس کے علاوہ 12 بھی ہیں، 13 بھی ہیں، 12 اس کو کہتے ہیں سلسلہ رجال۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جائز ہے آپ جس کی چاہیں غیبت کریں، کہہ دیں کہ صاحب وہ شرابی تھا، کبابی تھا، فلاں تھا، جائز ہے۔ تو غیبت کو اسلامائزیشن کر دیا گیا جی جی۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ صاحب اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے اور آپ سے پوچھنے آئے تو آپ غیبت کر سکتے ہیں، نہیں صاحب۔ جب قرآن نے کہہ دیا لا یغتب بعضکم بعضا، قرآن کلیئر ہے، نو ایکسیپشنز، غیبت حرام عمل ہے، کسی بھی حالت میں جائز نہیں، مگر ہمارے مسلمان اس کو جائز قرار دے دیا جی جی۔ جس طریقے سے ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں تجزیہ اور تبصرہ غیبت ہے، حرام عمل، جو ہم سب کو اس پہ لگا دیا، ہم سب کو اس پہ لگا دیا۔ غیبت کا عمل ایک حرام عمل علی الاعلان ہوتا ہے، تالیاں بجتی ہیں، پیسہ ملتا ہے، ایوارڈ ملتا ہے لوگوں کو میرے محترم، پیمانہ بدل گیا۔ اچھا، اس سے میرے محترم یہ جو تجزیہ کوئی لکھ رہا ہے یا بول رہا ہے،
ان کا خود ساختہ خیال ہے نا صاحب. جی یہیں سے میرے محترم قرآن نے کہہ دیا کہ یہیں رک جائیے بس. آپ بدگمانی مت کیجئے. ڈونٹ تھنک نیگیٹو اباؤٹ اینی ون. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسئلہ وہاں رکے گا نہیں. جی قرآن نے بتا دیا. جب آپ کسی کے بارے میں خود تصور پیدا کریں گے کہ صاحب وہ یوں ہیں، اچھا اب کیا ہوگا؟ قرآن میں آ گیا فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا. اور آپ تجسس میں اب آپ تاک میں لگیں گے نا. جی جب آپ نے فیصلہ کر دیا کہ فلاں انسان جو ہے وہ مثال کے طور پر وہ شراب پیتا ہے، اب آپ اس کی تاک میں لگیں گے کہاں جاتا ہے کہاں آتا ہے. اور اتفاق سے اگر وہ کسی شراب خانے میں گھس گیا کسی اور کام کے لیے، آپ کہیں گے یس یہ دیکھیے شراب خانے میں بھی چلا گیا. اب آپ خوش ہو جائیں گے کہ صاحب یہ دیکھیے جو میں نے سوچا تھا اس کے بارے میں صحیح نکلا. صاحب وہ صحیح نکلے گا، بھلے شراب خانے میں نہیں جاتا. آپ اس کی ہر بات کو کہہ دیں گے صاحب یہ جملہ انہوں نے یہ بولا ہے، یہ شرابی لوگ بولتے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ شرابی ہیں. جی میرے محترم، جب پہلے ہی آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیں گے تو پھر اس انسان کی ہر عمل اور ہر حرکت کو آپ اسی زاویے میں دیکھتے چلے جائیں گے. یہ فطرت ہے انسان کی میرے محترم، یہ انسان ہے. جی آپ جو رائے قائم کر لیں کسی کام کے بارے میں، کسی تھیوری کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں جو بھی رائے قائم کر لیں گے، اب اس کے متعلق تمام چیزیں آپ کو اس اینگل سے نظر آئیں گی. تبھی ہم آئیں گے اخیر میں آپ کے ساتھ اس کے علاج کی طرف کہ صاحب آپ محبت کیجئے بس. تو آپ محبت کے زاویے سے ان کے تمام اعمال کو محبت کے زاویے سے دیکھتے چلے جائیے. ختم. مگر ہمیں نفرت کرنا سکھایا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے میرے محترم. جب میرے محترم نفرت کرنا سکھایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس انسان کے ہر عمل کو میں اسی نیگیٹو اینگل سے دیکھنا شروع کر دیا. جی حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے میرے محترم. حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن میں جو آتی ہے میرے محترم، سورہ یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کہا، جی اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. جی یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ البتہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی زیادہ محبوب ہیں. یہ سورہ یوسف ہے، سورہ نمبر 12 ہے میرے محترم. جی اور آیت نمبر 8 ہے میرے محترم. اذ قالوا جب انہوں نے کہا، لیوسف البتہ یوسف و اخوہ اور ان کے بھائی، احب الی ابینا زیادہ محبوب ہیں ہم، زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد صاحب کو ہم سے. تو یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اپنا خود ساختہ بدگمانی تھی. جی مگر ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں نے جب ماشاءاللہ اس قصے کو لکھا تو وہی یہودی روایات کو کوٹ کر دیا کہ نہیں، اصل میں جناب یعقوب علیہ السلام زیادہ محبت کرتے تھے جناب یوسف سے اور ان کے بھائی سے. اللہ کے نبی ایسا کریں گے؟ آپ سوچئے. اللہ کے نبی جو اولاد میں عدل و انصاف کریں گے، برابری کریں گے، یا وہ بھی وہاں فیورٹزم کھیلیں گے ہماری طرح؟ انبیاء کو بدنام کر دیا میرے محترم اپنی تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے بس. جی یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ خود قرآن نے تو نہیں کہا نا، یہ قرآن نے تو نہیں کہا کہ صاحب جناب یعقوب علیہ السلام جو ہیں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو زیادہ
امپورٹنٹ دیتے تھے، زیادہ ان کا کیئر کرتے تھے، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے قرآن میں. تمام یہودی روایات ہیں، انہی یہودی روایات کو ہمارے مسلمانوں نے نقل کیا میرے محترم، اللہ کی نبی کو بھی بدنام کر دیا. اسی نے آج ماشاءاللہ ہم نے بھی اپنے گھر میں ہر کسی نے اپنا ایک اسپائسی بنا رکھا ہے نا، اسپائسی، جی ایک جاسوس ہے میرے محترم. اولاد میں بھی ہم نے، کوئی میرا ہے کوئی ان کا ہے، میرا ان کی خبریں دے گا، ان کا میری خبریں ان کو دے گا. اولاد کو بھی ہم نے ماشاءاللہ استعمال کرنا شروع کر دیا. جی جی جی، اور کہتے ہیں کوئی حرج نہیں سر، یہ ہمارا فیورٹ ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں کریں. یہ مت کہیے کہ اللہ کی نبی یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، یہ مت کہیے. بس آپ کی جو مرضی چاہے کریں، اللہ کے ہاں آپ جواب دیں ہیں آپ نے انصاف کیا نہ کیا، آپ جانے اللہ جانے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. مگر ایکسکیوز تلاش کرنا، انبیاء علیہ السلام کے کردار کو ملوث کرنا، یہی رہا ہے مسلمانوں میں. تو کیا بتانا مقصود تھا میرے محترم، پورا واقعہ جو چلتا ہے قرآن نے بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اپنی تھیوری تھی، اپنا ازمشن تھا، اپنا گمان تھا، غلط گمان، اپنا غلط خیال تھا. ان کو ایسا لگا، نفرت ان کے دل میں تھی، وہ بغض رکھتے تھے، انہوں نے ایسا سوچا، ان کو اسے لگنے لگا، بیکوز انہوں نے جب ایک غلط تھیوری بنا لی کہ ہمارے والد جو ہیں ان سے زیادہ کلوز ہیں، ان کی وہ فیورٹ ہیں. اب جب انہوں نے یہ تھیوری خود بنا لی، اب جب انہوں نے دیکھنا شروع کیا تو یقیناً ان کو وہی نظر آئے گا جو انہوں نے اپنی تھیوری بنائی تھی. اس سے میری محترم تھیوری صحیح بناؤ، بس لوگوں کا کوئی قصور نہیں، کوئی انسان برا نہیں ہے، بری میری سوچ ہے میرے محترم. جی اپنی سوچ کو بہتر کر لوں، بس وہی میں نے کہا یہاں سوچ کو بدلنا ہے نا، پوزیٹو تھنکنگ، سوچ کو بدلنا ہے میرے محترم. عمل تو خود بخود بدل جائے گا، محنت سوچ پر ہے میرے محترم. جی پڑھی پلیز. دوسرا عنصر بغض و کینہ رکھنا. جذبات و کیفیات کا اظہار لامحالہ ہو ہی جاتا ہے، ان کو قابو کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں. چائنیز تھیوری نے یہ ثابت کیا کہ جذبات کے اثرات 40 میٹر تک پہنچ جاتے ہیں، میں اس فاصلے کو بڑھاتے ہوئے ہزاروں میل تک پہنچا دیا. یعنی آپ کی جذبات کے اثرات، آپ کی محسوسات اچھی، یہاں آپ نے پڑھ لیا، بعد میں بابا بعد میں تیلی پھیتی تھیوری نے، یعنی یہاں رہ گیا، اس کو لکھ لیں. جذبات اثرات 40 میٹر تک پہنچ جاتے ہیں. بعد میں تیلی پھیتی تھیوری نے، یہ جو کوماز بنے ہوئے ہیں اس میں لکھ لیجیے آپ سب لوگ، بعد میں تیلی پھیتی تھیوری نے، تیلی پھیتی لکھ لیجیے، رہ گیا پرنٹر میں، سوری. جی بعد میں ٹیلی پیتھی تھیوری نے فاصلے کو بڑھاتے ہوئے ہزاروں میل تک پہنچا دیا. یعنی آپ کے جذبات کے اثرات، آپ کی محسوسات اچھی یا بری، ہزاروں میل مسافت کے باوجود سامنے والے کو منتقل ہو جاتی ہیں، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جذبات کو روکنے کا کوئی ذریعہ انسان ایجاد نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا، کیونکہ یہ جسم کا فطری عمل ہے. لہذا منفی جذبات کے اثرات سامنے والے تک پہنچانے کے بعد اس کے اظہار کے لیے 2 بنیادی اقدامات ہیں، بغض اور کینہ. یعنی سامنے والے انسان کو اذیت و تکلیف دینے سے سکون حاصل کرنا، اس پر بہتان باندھنا اور اس کی تذلیل و توہین پر خوش ہونا. الغرض سامنے والے انسان سے اتنا بغض و کینہ رکھنا کہ اس کی کوئی بھی خوشی، ترقی اور کامیابی، کوئی بھی مقام اور مرتبہ ہرگز برداشت نہ ہونا.
بلکہ اس کو رسوا اور بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا، جس کا ذریعہ پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، تہمتیں لگانا جو کہ حرام عمل ہے، لوگوں کو اس سے بدزن کرنا، غلط باتیں منسوخ کر کے اس کے خلاف سازشیں کرنا، اس کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالنا، یہاں تک کہ کوئی خیر یا نفع کو اس تک پہنچنے نہ دینا۔ میری محترم، یہ اللہ رب العزت والجلال نے دیکھیے مسئلہ بیان فرما دیا ہے قرآن کریم میں۔ جی یہ بات کو ہمیشہ آپ یاد رکھیے میرے محترم، کوئی بھی ابھی تک کوئی ڈسکوری نہیں ہو سکی، ایسا کوئی آلہ نہیں بنایا جا سکا جس سے میری فیلنگ کسی کو پہنچنے سے روک دیا جائے۔ آپ کی فیلنگ سامنے والے انسان کو پہنچ جائے گی میرے محترم۔ اگر آپ بغض کی نفرت کی فیلنگ اپنے اندر رکھتے ہیں اس تک پہنچ جائے گی، بغض رکھتے ہیں فیلنگ پہنچ جائے گی، ہزاروں میل دور بھی پہنچ جائے گی۔ جی یہ ایک فطری عمل ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا میرے محترم۔ جی اس کی کچھ پہچان اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دی۔ آئیے سورہ آل عمران کی طرف آتے ہیں میرے محترم۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت والجلال نے کیا فرمایا یہ دیکھیں۔ نمبر 1 یہاں یہ فرمایا گیا سب سے پہلے میرے محترم، یہ دیکھیے آیت نمبر 54 ہے سورہ آل عمران کی، 54 ہے سورہ آل عمران کے میرے محترم۔ فرمایا گیا یہاں آیت نمبر 54 ہے اور لائن نمبر 4 ہے میرے محترم۔ فرمایا یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دل میں چھپاتے ہیں جس کا اظہار وہ آپ سے نہیں کرتے۔ جی جس کا اظہار وہ آپ سے نہیں کرتے، مگر ابھی آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی، بے فکر رہیے، ابھی اور آیتیں آئیں گی ہمارے ساتھ جس میں اللہ تعالی بتائیں گے کہ کہاں مشکل ہوتی ہے۔ اچھا ابھی اور پہچان میرے محترم، جی آیت نمبر 118 پہ آ جائیے میرے محترم۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منفی جذبات کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ جی بتا دیا پہنچ جائیں گے، آپ ان کو روک نہیں سکتے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اچھی جذبات بھیجنا شروع کر دیجئے، اچھے ریزج بھیجنا شروع کر دیجئے۔ جی ورنہ بغض کے نفرت کی جذبات پہنچ جائیں گے، روک نہیں سکتا انسان۔ جی پہنچ جاتے ہیں، پھر بتائیں گے بھی آگے چل کر آپ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ بہرحال آیت نمبر 118 میں کیا آیا میرے محترم؟ دیکھیں فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ بھی لائن نمبر 3 ہے، دیکھ لیجئے گا آپ 118 دیکھ لیجئے۔ قد یقیناً بدت ظاہر ہو گئی، البغضاء بغض ظاہر ہو گیا، من افواہہم ان کی زبانوں سے۔ جی زبانوں سے بغض ظاہر ہو رہا ہے، لا محالہ میرے محترم۔ اگر سوچ منفی ہے، بغض ہے، نفرت ہے، تو یقیناً زبان سے انگارے ہی نکلیں گے، پھول تو نہیں جھڑ سکتے میرے محترم، مٹھاس تو نہیں آ سکتی زبان میں۔ قرآن نے بتا دیا ان کے بغض، جس سے اردو کے ہم کہتے ہیں جب اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں تو انسان سب کچھ نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ جی اب وہ کنٹرول نہیں کر پاتا، اب بہت کچھ اس کی زبان سے نکلنا شروع ہو جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں سلیپنگ ٹنگ میرے محترم۔ جی عجیب سا لفظ کہہ دیا، ارے صاحب یہ کیسے نکل گیا؟ وہ بہت پہلے 30 سال سے آپ کے اندر موجود تھا،
اب آپ کو موقع ملا اس کو نکالنے کا، نکال دیجئے، قرآن نے بتا دیا، گھبرائیے نہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں قرآن نے عجیب بات فرما دی میرے محترم، کہ ان بغض ان کی زبان سے ظاہر ہو جائے گا، ان کے الفاظوں میں۔ اور کیا فرمایا؟ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، فرمایا یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ابھی اس سے بڑا بغض اور کینہ ابھی ان کے دل کے اندر موجود ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اپنے نبی کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھ لیجیے قرآن نے بتا دیا سب کچھ، کہ جو زبان سے کچھ الفاظ نکل گئے ہیں، کچھ کہہ دیا انہوں نے آپ کو، دل جلے الفاظ، جی انگارے جو زبان سے نکال دیے ہیں، ارے صاحب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہلکا پھلکا ہے، ٹیلر ہے صرف، ابھی تو ان کے دل میں بغض بھرا ہوا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں جو نکلا ہے۔ ٹھیک، اچھا آگے چلیے ایک اور بات، جاتے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، سورہ نمبر 47 ہے، آ جائیے میرے محترم وہاں، اور یہاں دیکھیے آیت نمبر 30 ہے میرے محترم، 30 ہے، کیا فرمایا یہ دیکھیے، فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، البتہ آپ لَتَعْرِفَنَّهُمْ، البتہ ضرور آپ ان کو پہچان جائیں گے۔ کیسے؟ ریزز آ رہے ہیں، اب کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا فی لحن القول، ان کی بات کی ٹون سے، لحن جی ٹون سے، ان کی بات کی ٹون سے، آواز سے، لہجے سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا بغض رکھتے ہیں آپ سے۔ یہ دیکھا آپ نے؟ یس، امپریشن پہنچ رہا ہے میرے محترم، ٹون سے سمجھ جائیں گے آپ۔ یقیناً آپ جب اپنے کسی محبوب سے بات کرتے ہیں تو آپ کا ٹون کیسی ہوتی ہے، اور جب آپ کسی جس کو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں خیر کے ساتھ، جب آپ اس سے مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کی ٹون کیسے ہوتی ہے، بتا دیا قرآن نے۔ اب آپ بتائیے میرے محترم، اب میرے محترم کسی کو پہچاننا نہ پہچاننا تو قرآن نے سب بتا دیا، ٹون سے پہچان لیں گے آپ۔ سب کو پتا ہے نا محبت کی ٹون کیا ہوتی ہے اور نفرت کی ٹون کیسے ہوتی، سب کو پتا ہے نا صاحب۔ یہ محبت کا لہجہ کیا ہے اور نفرت کا لہجہ کیا ہے، سب کو پتا ہے، بتا دیا۔ اب آخری بات، جی آخری بات، پھر سورہ آل عمران کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھ اوورال فرمایا، یہ آیت نمبر 120 ہے میرے محترم، فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، یہ جو آپ سے بغض رکھتے ہیں، جو آپ کو بغض کے ریزز بھیج رہے ہیں، نفرتوں کے ریزز، فرمایا اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، تسؤہم، ان کو برا لگتا ہے۔ کیوں بھائی کیا کر دیا ہم نے آپ کے ساتھ؟ نا، کیوں بھلائی پہنچ رہی ہے ان کو، کیوں یہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیوں یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیوں یہ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، کیوں یہ ہر وقت خوش رہتے ہیں؟ برداشت نہیں، کیوں ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی، کیوں ان کے بیٹے کی شادی ہو گئی، کیوں ان کی ہاں اولاد ہو گئی، کیوں یہ باہر چلے گئے، ابروڈ چلے گئے کام کرنے کے لیے، کیوں بڑا گھر لے لیا، کیوں اچھی گاڑی لے لی، ہے نا؟ اس کا علاج بتائیں گے بعد میں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، قرآن نے سب بتا دیا صاحب، اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، جب آپ کو کوئی بھلائی کوئی خیر پہنچی، ان کو برا لگا،
وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر آپ کسی ڈاؤن فال میں شکار ہو گئے، زندگی کا ہے جی نشیبی مرحلہ، ڈاؤن فال کوئی مشکل نہیں، زندگی کا ایک مرحلہ ہے، گزر جائے گا۔ تو اگر آپ کسی ایسے نازک مرحلے میں آ گئے جی، یفرحوا بہا، اب وہ خوشیاں منائیں گے کہ اچھا ہوا، اچھا ہوا، معاذ اللہ طلاق ہو گئی بیٹی کی، بہت اچھا ہوا، کاروبار میں نقصان ہوا، بہت اچھا ہوا، اعوذ باللہ۔ یہ ہے میرے محترم، یہ سب پہچان بتا دی گئی میرے محترم، اس لیے بچنے کا طریقہ بھی آئے گا ہمارے ساتھ، ڈونٹ وری۔ مگر جو اصل پیغام میرے محترم دینا ہے وہ یہ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ تمام بغض و نفرت کی جذبات اور کیفیات ذاتی ہیں، سیلف میڈ ہیں، nothing to do with outsider things. No. اس حقیقت کو پلیز سمجھ لیجئے۔ جی میرے محترم، باہر کچھ بھی نہیں ہے، یہ نفرت کے جذبات کسی کے لیے، بغض کے جذبات کسی کے لیے، یہ سیلف میڈ ہیں، یہ خود ساختہ میرے اپنے جذبات اور کیفیات ہوتے ہیں، جن کو پھر بعد میں لوگوں پہ میں مسلط کرتا ہوں اور کہتا ہوں لوگ برا کر رہے ہیں۔ ارے صاحب کہاں لوگ برا کر رہے ہیں؟ بتا دیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بتا دیا، انہوں نے خود ہی ازیوم کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے والد یعقوب علیہ السلام کے فیورٹ ہیں یہ دونوں، وہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، نہیں کر سکتے اللہ کے نبی ایسا، نیور، کبھی بھی اپنے اولاد میں نہیں کر سکتے ایسا میرے محترم۔ مگر انسان سیلف میڈ ہوتے ہیں، تمام منفی جذبات سیلف میڈ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس کا علاج کیا ہے کہ میں ان کو وہیں ختم کر دوں میرے محترم، بس۔ اس کے نقصان کیا ہوگا آپ کو بتا دیا، تمام بیماریاں لاحق ہوتی چلی جائیں گی۔ اس نے اعوذ باللہ پڑھوں، تزکیہ نفس، یہ علاج آپ کو بتا رہا ہوں جی۔ اللہ نہ کرے میرے محترم کسی انسان کے بارے میں غلط نگیٹو سوچ آنے لگی، سے اعوذ باللہ، بس۔ کسی کے بارے میں غلط خیال آ رہا ہے کہ وہ یوں غلط کام کرتا ہے، وہ کافر ہے، وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے، وہ جو بھی ہے، غلط خیال آ رہا ہے، شیطان آپ کے اندر یہ پیدا کر رہا ہے، سیلف میڈ۔ نفرت کی جذبات اور کیفیات خود انسان کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں میرے محترم، اور وہ سمجھتا ہے کہ معاشرہ مجھ پہ تھوپ رہا ہے۔ نہیں صاحب، اس غلط فہمی کو آج آپ ازالہ کر لیجیے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت کرنے والا بنایا ہے، پیار کرنے والا بنایا ہے۔ منفی جذبات خود انسان کے خود ساختہ سیلف میڈ ہوتے ہیں، اسی لیے جب بھی ایسا کچھ ہو اعوذ باللہ پڑھ لیجئے، بس یہ تزکیہ ہے، یہی فائٹنگ کرنی ہے میرے محترم۔ میں نے بتایا تھا آپ کو میرے محترم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد دن میں 1000 دفعہ پڑھا کریں اس مبارک آیت کو میرے محترم۔ زیادہ پڑھ سکتے ہیں زیادہ پڑھیے، اس لیے کہ ہر لمحہ شیطان مجھ پہ اٹیک کرتا ہے لوگوں سے بدگمان کرنے کے لیے میرے اس کا کام یہی ہے، اور اذیت مجھے ہی ملتی ہے۔ پھر جب میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ صاحب مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، یہ تھیوری میں نے خود بنائی ہے، میرا کوئی خیال نہیں کرتا، یہ تھیوری خود میری بنائی ہوئی تھیوری ہے، حقیقت سے اس سے کوئی تعلق نہیں، مگر خود ایک تھیوری بنائی۔ اب یقیناً اب ہر عمل اسی نیگیٹو تھیوری کے تناظر میں نظر آتا چلا جائے گا، سمپل از دیٹ۔ جو چشمہ آپ لگائیں گے جس کلر کا، اسی کلر سے دنیا آپ کو نظر آئے گی۔
کالا چشمہ لگائیے گا سب کالا نظر آئے گا، گرین لگائیے گا سب گرین نظر آئے گا، پنک چشمہ لگائے گا سب پنکی پنکی نظر آئے گا۔ جی آپ کی نگاہوں کا مسئلہ ہے، آپ کی سوچ کا مسئلہ ہے، آپ کیسی چیزوں کو دیکھتے ہیں میرے محترم۔ تو میرے محترم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کا مقصد ہے بے قراری پیدا کرنا، جی بے اضطراری کیفیت پیدا کرنا، جی بے یقینی کیفیت، ڈسٹرب کرنا، جی ڈسٹرب کرنا، اذیت و تکلیف دینا، راحت اور سکون کو ختم کرنا، یہی شیطان کا کام ہے میرے محترم۔ وہ کر رہا ہے اور میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں کہ یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یس یس یہ انسان یوں ہی ہے، یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ دیکھ اس نے یوں بھی کیا تھا، اس نے وہ بھی کیا تھا، اس نے یہ بھی کیا تھا۔ شیطان سمجھایا جا رہا ہے اور شیطان کو اپنا استاذ بنا رکھا ہوں میں، شیطان کو اسی وقت ڈورا دوں میرے محترم، اس کو وہیں ختم کر دوں، بھاگ جائے گا، دور ہو جائے گا مجھ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہاں رکتے ہیں، انشاءاللہ آئیں مکمل کریں گے۔